الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، یعنی پورا مہینہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَالٍ، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو کَیَوْمِ وَلَدَتْ أُمُّهُ، تو اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کوئی بچہ آج ہی پیدا ہو تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ شوال کے 6 مہینوں کے فضائل کے متعلق حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے، تو فصیامہ کصیام الدہر، تو اس نے ایسے روزے رکھ لیے جیسا کہ پورا سال روزے رکھ لیے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر، اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو 10 گنا اجر بڑھا کے اس شخص کو عطا کر دیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں 6 روزے اور بھی شوال کے رکھ لیے، تو گویا اس شخص نے ایسا ہے جیسے پورا سال کے روزے رکھے۔ تو علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے 30 روزے اور اس کے بعد 6 روزے، تو یہ 36 روزے ٹوٹل بنتے ہیں، اور جب 36 کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 360 دن بنتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کو روزہ قرار دے دیا اس بندے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویا پورے سال کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں باعتبار روزے رکھنے کے۔ یہ 2 حدیث مبارکہ تو آگی شوال کے مہینے کی فضیلت روزوں کے متعلق جو ہے۔ اب یہ کہ یہ جو 6 روزے رکھنے ہیں، اب 6 روزے بعض لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ رمضان کے فوراً بعد جو وہ کہتے ہیں 6 شوال کے روزے رکھنے چاہیے لگاتار۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لگاتار رکھنے والی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ستۃ شوال، شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں۔ تو لہٰذا لگاتار رکھنا کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ایک روزہ رکھ لیں، اس کے بعد 1-2 دن چھوڑ دیں، اس کے بعد پھر 1-2 دن رکھ لیں، پھر چھوڑ دیں، جیسے آپ کو آسانی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پورے شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بندہ پورے رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا اجر ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور یہ لگاتار رکھنے ضروری نہیں ہے، میں نے کہا پورے مہینے کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے اندر روزے کچھ قضا ہو گئے لوگوں کے، یا خواتین کے کوئی شرعی عذر کی بنیاد پر روزے قضا ہو گئے ہیں، تو اب وہ جو رمضان کے اندر کسی مرد یا عورت کے روزے قضا ہو گئے تھے، رہ گئے تھے، اب وہ شوال کے اندر کیا کریں گے؟ شوال کے اندر نفلی روزے رکھیں گے یا وہ قضا والے روزے رکھیں گے؟ تو یاد رکھیے گا پھر اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہو جائے گی۔ اگر تو آپ نے رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں تو پھر قضا روزوں کی نیت کریں گے، پھر آپ نفلی روزوں کی نیت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے نفلی روزے رکھنے ہیں تو پھر آپ قضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جن خواتین و مرد کے رمضان کے اندر کچھ روزے قضا ہو گئے ہیں، پہلے ان کو ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ رمضان کے قضا روزے رکھے، اس کے بعد اگر ہمت مل جائے تو پھر شوال کے 6 روزے نفلی بھی رکھ لیں، اس لیے کہ قضا جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی قضا پہلے ہے، نفل بعد کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا مقام اور مرتبہ ہے، 6 روزے رکھیں گے تو پورے سال کا اجر و ثواب مل جائے گا۔
یہاں پر میں ایک اور بات کی بھی طرف وضاحت اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو معمولات دیے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہا کہ جیسے ہمارا ایک ماحول بن گیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر تو بڑا ذوق و شوق کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں، اور جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو اسی وقت جو ہے نا وہ دائیں بائیں پھر جاتے ہیں، نمازیں بھی قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی چھوٹ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد بندہ اس طرح آ جائے، نہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں رمضان کے فضائل بیان فرمائے تو رمضان کے ختم ہوتے سار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان ختم ہو گیا، اب جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرما دیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اعمال عطا فرماتے ہیں. یعنی ہر وقت کسی نہ کسی اعمال کے اندر لگے رہیں تاکہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ جو ہے وہ مضبوط رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوال کے روزے رکھنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.